السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے الحمدللہ. اس وقت میں جربہ میں ہوں. بڑی ہسٹوریکل جگہ جا رہا ہوں، تاریخی جگہ. ہمیشہ آپ لوگ بھی کہتے ہوں کہ تاریخی جگہ پہ جا رہا ہوں. وہ تاریخی ہے نا بھائی، جس کا ہسٹری سے تعلق ہوگا. یہ جربہ جو ہے یہ تیونس کا ایک آئی لینڈ ہے. جربہ کا مطلب ہی جزیرہ ہے. جزیرہ بربر زبان میں جزیرہ کو کہتے ہیں. یہ جزیرہ پوری دنیا میں یہودیوں کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہے، جس کو عبادت گاہ کہیں، اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کے جو عبرانی صحیفے ہیں اس میں کہیں پہ بھی ان کی عبادت گاہوں کا کوئی واضح تصور نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ان کے جو عالم ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو عبادت گاہیں جو بنی ہیں یہ اس وقت بنی جب یہودی بابل شہر میں غلام تھے. ہیکل سلیمانی کے ڈسٹرائے ہونے کے بعد وہاں سے جب یہ ہجرت کر کے نکلے ہیں تو یہ جو جربہ آئی لینڈ ہے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے سینیگوگ تعمیر کیا تھا. یہ سینیگوگ لفظ ہے یونانی زبان کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ. جو ہبرو زبان ہے اس میں بیت کنیست کہا جاتا ہے، لیکن اب سینیگوگ زیادہ مشہور ہے. یہ دیکھیں انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں پہنچیں گے. یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جوئش بہت آتے ہیں. اور یہاں ابھی گاڑی پارک کریں گے، گاڑی بھی اس لیے دور کھڑی کرنا. چلو ماشاءاللہ وہ سامنے مسجد ہے، بہترین مدرسہ بھی ہے. جو جربہ کا جو میں آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں، یہ جو سینیگوگ ہے یہ بڑی اس کی اہمیت ہے. اصل میں یہودیوں میں بہت سارے فیسٹیولز ہیں، مذہبی تہوار جن کو کہا جائے، اور ان میں ایک ان کا بڑا مشہور فیسٹیول ہے پاس اوور کا. اس کے بعد یہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ، اور حقیقتاً یہاں یہ صرف عبادت کے لیے جمع نہیں ہوتے بلکہ ان کے بڑے بڑے معاملات جو ہے، پولیٹیکل معاملات، فیملی سے ریلیٹڈ ایشو، اور جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے وہ سینیگوگ کے اندر حل کیے جاتے ہیں. یہ صرف عبادت گاہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو عبادت کی جاتی ہے دن میں 3 دفعہ کی جاتی ہے، تو لہذا صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت. تو لہذا اس حوالے سے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے. اور اس سینیگوگ کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سینیگوگ میں آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ یہ یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت زیادہ تر جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں اور نغمے ہیں. یہ تورات سے نکلے ہوئے قدیم نغمے ہیں جو نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر تورات پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ نغمے ہیں، ان نغموں کو گاتے ہیں. تو اور اس میں ایک آپ کو ہر سینیگوگ میں ایک الماری نظر آتی ہے جس کو یہ مقدس الماری کہتے ہیں، جس کا نام جو ہے ہبرو زبان کے اندر آرون قدیش کہا جاتا ہے اس کو. اور اس میں جو تورا کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. جب تورا اس میں سے نکالی جاتی ہے اس کا بھی ایک بڑا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، اور پھر عبرانی زبان میں نغمے یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں یا تورا کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کے دنیا میں جو قدیم ترین جو وہ ہیں سینیگوگ ہیں ان میں سے ایک ہی ہے، پرانا ترین. ان کے ہاں آپ دیکھیں گے سینیگوگ میں کچھ چراغ ہیں، کچھ موم بتیاں ہیں، اور وہ جل رہی ہوتی ہیں. وہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ بھئی خدا کی جو ابدی روشنی ہے، نور ہے، اس کی پرتو ہے، یا نور الہی کے نام سے جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ اللہ کا نور، ان کے ہاں بھی اسی طرح سے وہ نور کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، اس لیے اس کو روشن کیا جاتا ہے. یہودی سب سے زیادہ آباد بھی اسی آئی لینڈ پہ ہوئے، اور تیونس میں بھی پورا ان کا اثر رسوخ ہے، آج بھی ہے، موروکو میں بھی ہے. اس حوالے سے پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا تو بہت سارے یہودی یہاں سے پھر مائیگریٹ کر کے اسرائیل چلے گئے. تو آج بھی ان کے مکان وہاں پہ موجود ہیں، جوئش کوارٹر. جب میں جربہ آئی لینڈ میں اترا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک بڑی تاریخی مقام ہے جوئش سے متعلق، کیونکہ میں فلسطین کی آپ نے دیکھی میری ڈاکومنٹریاں، اور میں نے کافی ان کی جو مذہب ہے اس کے اوپر ریسرچ کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جب میں نے اور ذرا ریسرچ کیا کہ جربہ میں کیا ہے، تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جگہ ہے تو میں پہلے گیا، پھر بند تھا، پھر دوسرے دن گیا، کھلا ہوا تھا.
اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اس کو پرزرو کیا ہوا ہے. اور جربا کا ایئرپورٹ بھی بڑا شاندار تھا. میں بڑا حیران ہو رہا تھا. جربا آئلینڈ اتنا ڈیولپ نہیں ہے لیکن ایئرپورٹ بہت شاندار تھا, بڑا لیٹسٹ ایئرپورٹ تھا. تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کیوں ہے, لیکن جب بعد میں جب پتہ چلا کہ جی یہودیوں کی سب سے مقدس جگہ یروشلم کے بعد جو جگہ ہے وہ جربا میں ہے, تو پھر اندازہ ہوا کہ اس لیے ایئرپورٹ بھی بڑا شاندار بنایا گیا, لیٹسٹ ایئرپورٹ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہے جہاں یہ ٹھہرتے ہیں, روم بنے ہوئے ٹھہرنے کے. ناظرین اس وقت میں جس جگہ پہ ہوں جربا میں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوئش کوارٹر ہے, اور یہاں پہ جوئش آتے تھے, ٹھہرتے تھے, پڑھتے تھے, رہتے تھے. اور یہاں ہر سال ایک فیسٹیول بھی ہوتا تھا. لیکن 2002 کے اندر یہاں ایک بم اٹیک ہوا جس میں کئی لوگ 21-22 لوگ مارے گئے. تو اس کے بعد سے ذرا بہت ریسٹرکٹیڈ ہو گیا ہے. تو چلے میں ویسے بھی ویڈیو بنا ہی رہا ہوں, بنا لیے ایسے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کمرے اس طرح سے یہ روم ہے. اس کو آپ کلاس روم بھی کہہ سکتے ہیں اور رہنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں بنایا ہوا ہے. آؤ تھوڑا سا ادھر دیکھیں. بند کر رہا ہے. آؤ جلدی سے میرا بند کر رہا ہے. یہ ٹوائلٹ ہے, یہ ٹوائلٹ ہے, باتھ روم ٹوائلٹ. یہ پورا کمپاؤنڈ ہے. یہ کمپاؤنڈ ہے اور یہ ان کی قبریں ہوتی ہیں. یہ ان کی قبور تھی. پورا ناظرین یہ دیکھا آپ نے, یہ میں نے جو جربا کے اندر سینیگوگ ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے, اور میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. آخر تک آپ حضرات ضرور دیکھیے گا. یہ پیچھے پورا وہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.